مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. دوسری بات نفع اور نقصان پہ نہیں گزارے، حق پہ گزارے. کیونکہ حق پہ کبھی سر بھی دینا پڑتا ہے، کبھی خاندان بھی دینا پڑتا ہے، اور نفع نقصان پہ سوچ لیتا بھائی چلو بات کر لے بھائی، آ جا کچھ دو کچھ لو، ختم ہو گیا. تو حق کے ساتھ. تیسری بات، انسان زندگی کو خواہشوں پہ نہیں گزارے، ضرورت کو. جس نے ان تین باتوں کو سمجھ لیا اور اس کی حکمت کو سمجھ لیا، باتیں بہت معمولی سی ہیں. لیکن انبیاء کی زندگیوں کا نچوڑ ہے. لوگوں کی زندگی کی بات نہیں کرنا، انبیاء تین ہی باتوں پہ آتے تھے. جب تک دنیا میں رہتے تھے بقدر ضرورت رہتے تھے، دنیا رکھتے تھے. جب تک دنیا میں رہتے تھے بقدر ضرورت دنیا رکھتے، بقدر ضرورت ہی دنیا رکھتے تھے. اور اب دنیا میں کسی مطلب کے لیے نہیں ہوتے تھے، ایک مقصد کے لیے آتے. جو مقصد ان کو دیا جاتا تھا تیسری بات، کبھی نفع نقصان پہ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، حق کے ساتھ گزارتے تھے، چاہے آگ میں ڈال دیا جائے، اللہ، چاہے آرا چل جائے، چاہے کنویں میں پھینک دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، رہنا حق کے ساتھ. تو جس نے تین باتوں کو سمجھ لیا اپنی زندگی کے اندر، سمجھ لو اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا میں کیوں آیا. باقی بہت باتیں، جتنا چاہو لیکچر، جتنا چاہو فلسفہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں کسی عمارت کی. یہ انبیاء کی زندگیوں کی عمارتوں کی بنیاد ہیں یہ تین باتیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب تم ضرورت پہ آتے ہو تم اپنی خواہش کو ختم کر دیتے ہو، تو اب تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا. سبحان. جھکتا بندہ خواہش کی وجہ سے. اور جب آدمی مطلب سے ہٹ جاتا ہے اور مقصد پہ آ جاتا ہے تو بس اس کے نظر میں وہ ٹارگیٹ رہتا ہے کہ میں اس کو اچیو کروں. اللہ نے تمہیں تین باتوں کے لیے مانگنے سے کسی کو نہیں ملے گی. جنت تو مالک کی مرضی سے ہی ملے گی نا. بے شک. آپ بتاؤ کیسے لوگ ہوں گے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ جنت میں جاؤ اور نہیں جا رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو نعمت حاصل ہے. سبحان. نعمت صرف رب کا دیدار ہے. سبحان. نعمت صرف رب کا دیدار ہے. رب کا دیدار ہے. باقی نہ دنیا میں کچھ ہے نہ جنت میں کچھ ہوگا. جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟
دیدار الہی کرایا جائے، اور جن کو وہ یہاں دیدار کراتا ہو اب ان کے لیے جنت و دوزخ سب برابر سے ہو گئی. ہاں دنیا اور آخرت کیا ہے ان کے لیے؟ سبحان سب برابر. یعنی نعمت مشاہدہ حق ہے اللہ کا. مشاہدہ حق ہے. جو یہاں تک آ گیا گویا اس نے بندگی کا حق ادا. سبحان. دیکھو حدیث قدسی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، یا میں نے چاہا میں پوجا جاؤں. جانا جاؤں. آپ جان رہے ہو پوج رہے ہو؟ پوچھ رہے ہیں؟ مجھے کر رہے ہو؟ جان میں نہیں ہے. جبکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں جانا جاؤں. میں جانا جاؤں. اچھا کیوں؟ وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ پوجا اس کی ہو سکتی ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اس کی تم تعریف ویسی کرو گے نا جو تمہاری سمجھ جیسے آئے گا. اب وہ کہہ رہا ہے سبحانہ تعالیٰ ما تصفون. سبحان. وہ تو اس چیز سے بھی پاک ہے جس سے تم تعریف کرتے ہو. تو سیکھ سے ہم لوگ پاک ہے وہ ذات ان چیزوں سے جو تم اس کی توصیف میں بیان کرتے ہو. اب کیا ہے؟ کہاں رہ گیا تمہارا؟ تم نے کیا کہا؟ وہ بھجوانا نہیں چاہتا. پوچھنے والوں کو تو کافر کہتا ہے. وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ. طاغوت کیا ہے؟ شیطان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تمہاری خواہش کے آگے. ہاں افرائیت من اتخذ الہ، خواہش کو تو الہ کہا گیا ہے. ہاں تمہاری خواہش کے آگے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. شیطان کیا چیز ہے؟ تمہاری ہی خواہش تو ہے کہ شیطان کو تم معبود بنا لو، اور تمہاری خواہش ہے کہ تم اللہ کو معبود بنا لو. تو طاغوت تو تمہاری اصل خواہش ہے. تو کیا تم نے کفر کیا اپنی خواہش کے ساتھ؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر اللہ پہ ایمان نہیں لایا. ایمان کی شرط یہی ہے. ایمان کی شرط یہی ہے. یکفر بالطاغوت اس کا اس نے پھر وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی. نام بسام بے شک. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک طاغوت پر ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں طاغوت کا. ہم تو طاغوتی پہ ایمان رکھتے ہیں. جس دن چھنی لگے گی نا اس دن پتہ نہیں کتنے باہر ہوں گے کتنے اندر ہوں گے. وہ سارے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ہی تھے بس. اب یہ کون سی چھنی سے نکال دیا میں نے، ورنہ تھے تو ہم ہی.
بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے یہ والا، کہ تو اس کو جاننا چاہتا ہے یا تو اس کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ علم الادیان کائنات کا سب سے بڑا علم، علم الادیان کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ فقہ شریعت، دوسرا حصہ علم لدن، اور تیسرا حصہ علم الانبیاء، علم الانبیاء، علم الانبیاء، وہ معرفت۔ نبی کے 2 علم ہوتے ہیں، ایک قلب کا علم، ایک سینے کا علم۔ سینے کا علم شریعت کی لائے، سینے کا علم شریعت کا علم، قلب کا علم معرفت۔ انبیاء ایک واحد ذات ہوتی ہے کائنات کی، نبی جو ہوتا ہے ایک واحد ذات ہوتا ہے کائنات کا، جو ایک وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق سے بھی ویسے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے اور خالق سے بھی جڑا ہوا ہوتا سبحان۔ ہے، اور مشاہدہ حق اس کی فطرت میں اس طرح سے بدیت کر دیا جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ مشاہدے سے باہر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اس علم سے اولیاء اللہ کو حصہ ملتا ہے۔ سبحان۔ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ وارث الانبیاء۔ آپ نے علم سلوک میں پڑھا ہوگا کہ فلاں ولی فلاں بزرگ کے قدم پر ہوتا ہے، فلاں بزرگ فلاں ولی انبیاء کے قدم، نبی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ جی جی آپ نے ہی بتایا ہمیں، آدم عیسیٰ پر ہے نا، یہ یعنی کہ وہی فیض ہوتا ہے۔ اس علم کا کوئی نہیں بیان نہیں کر سکتا زبان سے کہ یہ علم کیا ہے۔ اس کا بالکل نہیں کچھ پتا کر سکتے۔ آپ علم لدنی کو بیان کر سکتے ہیں۔ علم لدنی الگ حصے، ہاں، علم لدنی دونوں کے درمیان کا علم۔ جیسے آپ نے بتایا پہلے فقہ ہے، لدنی ہے، ہاں ہاں، اچھا، علم فقہ، علم شریعت، علم ادیان کا جو پہلا حصہ ہے یہ عوام الناس کے لیے، یہ خلق کے لیے، اور عوام الناس کو اس پر عمل کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عالم کا ایمان ولی کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ عالم ولی کی نظر میں کافر ہوگا کہ ابھی یہ کفر سے باہر نہیں آیا ہے، عالم ولی کی نظر میں کافر ہوتا ہے کہ ابھی کفر سے باہر نہیں آیا ہے، اور عارف کی نظر میں ولی کافر ہوتا ہے۔ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کا کوئی رب نہیں، عارف کا کوئی رب نہیں، کیونکہ یہ عدم محض ہے۔ یا آپ اپنا رب، اس مقام پر اگر وہ کسی کو رب مانتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔
कौन है? फराज हैं? आई ना समझ बात। तो बात सारी यही है कि बड़े बुजुर्गों ने वो कहा है ना कि एक जमाना सोबत बावली, कि थोड़े से वक्त की सोबत किसी वली की, बुजुर्ग की, तुझे उस हालत पे ले जाएगी जहाँ 100 साल की अताज भी तुझे नहीं ले जा सकती। क्यों? कि तू नमाजें पढ़ता रहेगा 100 साल, तो आगे चल जाएगा। ज़ुहद रखेगा, जाहिद बन जाएगा। खौफ रखेगा, मुत्तकी बन जाएगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, सब पूजा पाठ में ही रहेगा, लेकिन 100 साल तक वो तुझे आरिफ बना देगा। सुभान। आरिफ जब एक दफा रब कहता है ना, तो रब 3 दफा नेम कहता है। सुभान। खालिक से मखलूक है। हाँ, खालिक से मखलूक है। क्या मतलब? मालिक का मुकाबला बिल्कुल अलग ही है। वो तो उसमें जम हो गया ना, नहीं, तो अपनी मकसद खत्म हो गया ना। हाँ, तो खालिक तो खत्म हो गया। आरिफ जो है ना, एक बात याद रखना, खल्क और अमर, क्या? खल्क और अमर के राज को जान लेने वाला आरिफ। जो खल्क और अमर के राज को जान जाता है ना, वो आरिफ हो जाता है, और वो अमर के नजदीक हो जाता है। और वो अमर में इतना नजदीक होता है, इतना नजदीक होता है, इतना नजदीक होता है कि अपनी खल्क मिटा देता है। और कतरा जब दरिया में गिरता है हैसियत खो देता तो कतरा नहीं रहता, दरिया हो जाता। तो दरिया होता है। अच्छा, उसने कब कहा मुझे पूछो? वाकई मुसलमान यही कहा है ना, अपनी इबादत के लिए। और नमाज कायम करो। तो नमाज क्या है? कायम करना, रुकू करना, सजदा करना, कायदा करना, इधर गर्दन घुमाई, इधर गर्दन घुमाई, योगा पूरी हो गई। यही है ना, बस हो गई बात। अगर हम यही सब कुछ कर लें, हो गई बात, खत्म हो गई। कायम जब करते हो ना तुम, तो तुम्हें तमाम नफातात की इबादत में शामिल हो जाए। दरख्त वाला, हाँ, जितने भी दरख्त हैं सब पैरों आप सुबह से सोए थे, आप आराम में